بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیپر کی تیاری کیسے کریں، اس کی ہیلپ کے لیے آج کی ویڈیو ہے ہماری۔ اور یعنی کہ سب کے مڈ ٹرم یا سینڈ اپ ایگزام سٹارٹ ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ترجمۃ القرآن کی تیاری ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بہت سارے مجھے میسج مل رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کی ہیلپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ اس سبجیکٹ کی تیاری ہم کیسے کریں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو پیپر ہے اس میں سوال آتا ہے، ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ تو ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے سبق کو پورا پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جن کے میننگ آپ کو آنے چاہیے، تو الفاظ معنی لازمی یاد کریں، کیونکہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے الفاظ معنی کا۔ تو وہ 5 نمبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز میں بھی الفاظ معنی دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی تیاری کے اندر الفاظ معنی کو ضرور دیکھا جائے۔ آیات کا جہاں تک تعلق ہے تو آیات ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن آیات کا ساتھ میں ترجمہ بھی دیا گیا ہوتا ہے، تو صرف آیات کو دیکھ کر ہم یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آیات کرنا مشکل ہوں گی، کیونکہ اس کا ترجمہ تو ساتھ دیا گیا ہوگا، صرف آپ نے ان آیات کے ترجمے کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بارے میں جو سوالات کیے گئے ہوں گے ان کے جوابات دینے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے سیکشن بی کی طرف، یعنی کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ ماڈل پیپر، اور ایک اور کسی اسکول کا میرے پاس پیپر موجود ہے، میں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو حصہ دوم ہے اس کے ٹوٹل نمبر جو ہیں کل نمبر 24 ہیں، اور اس میں ہمیں 5 سوالات دیے گئے ہوتے ہیں جن کے جوابات ہمیں دینے ہیں، یعنی ٹوٹل 10 سوال ہوں گے، 5 کرنے ہیں، اور ایک سوال یعنی کہ شارٹ سوال، مختصر سوال جسے کہتے ہیں، وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم یعنی کہ مختصر سوالات ہمارے پاس 5 ہمیں کرنے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے مختصر سوالات کی طرف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس 10 صورتیں ہیں، یعنی سورہ مریم سے لے کر سورہ روم تک ہمارے پاس صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے امتحان کی تیاری کے لیے، یہ 6 چیزیں آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں کہ نمبر 1 پہ آپ کو ہر صورت کا تعارف، یعنی کہ جو صورت ہے جیسے سورہ مریم ہے تو اس کا تعارف کتاب میں دیا گیا ہے، تو یہ تعارف جو ہے نا یہ لازمی یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ کون سی صورت کا کیا تعارف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ ہے شان نزول، یعنی ہر صورت کا شان نزول ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ صورت نازل کہاں ہوئی، یعنی کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ دوسری صورت یعنی دوسرا لفظ اس کے لیے وجہ تسمیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مریم کے نازل ہونے کی وجہ تسمیہ بیان کریں یا سورہ مریم کا شان نزول بیان کریں، تو دونوں چیزیں ایک ہی ہوں گی، صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں مضامین، یعنی جیسے یہ کتاب ہے اس کے اندر مضامین دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ مضامین ہیں، یعنی مضامین میں کیا بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر کون سے موضوعات پر، کون سے مضامین پر بات کی گئی ہے۔ تو جیسے سورہ مریم میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، اس صورت کے اندر یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، تو یہ اپنے پوائنٹ کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اور کیا چیز ہے ہمارے پاس، علمی اور عملی نکات، یہاں پر میں نے صرف علمی لکھا ہے، یہ مسٹیک ہے، علمی اور عملی دونوں نکات تو یہ کتاب میں آپ کو دیے گئے ہیں، ہر صورت کے اندر یہ موجود ہیں، اور اس کے یعنی کہ تمام صورتوں کے ہمیں علمی اور عملی نکات یاد کرنے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے نکات آپ یاد کریں، کیونکہ یہ مختصر سوالات کے اندر اس کے سوالات آتے ہیں، اور مختصر سوال چونکہ 2 نمبر کا ہوتا ہے تو 2 ہی علمی اور عملی نکات پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ 2 ہی یاد کر لیں، یہ کافی ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نوٹ لکھیں۔ ہمارے پاس جو شارٹ سوال ہیں مختصر وہ تو ہوتے ہیں 5، اس کے بعد ہمارے پاس جو تفصیلی سوالات ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ تفصیلی سوالات کا ایک سوال جو ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے،
یعنی کہ 2 سوال کرنے ہیں اور ایک سوال ہمارے پاس ہے 8 نمبر کا، اور اس طریقے سے یعنی 2 سوال کریں گے تو وہ ہمارے پاس 16 نمبر کے ہو گئے۔ تو جو تفصیلی سوالات ہیں ان میں نوٹ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کے پاس تفصیلی سوال آئے، یعنی کہ اگر ایگزامپل آپ کو میں دے دوں کہ آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی صفات بیان کریں، یہ آپ کے پاس سوال آ گیا، تو آپ نے جو آپ کو لانگ سوال کروایا گیا ہے کتاب کے اندر بھی موجود ہے، وہ لانگ سوال لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، سورت کا تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی صفات پوچھی گئی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفرقان کا پہلے تعارف لکھنا ہے، اس کے بارے میں جو بھی بات آپ کو معلوم ہے وہ آپ پہلے بتائیں گے، پھر اس کے بعد آپ آخر میں بتائیں گے کہ سورۃ الفرقان کے اندر عباد الرحمن کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اب عباد الرحمن جو ہیں وہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، یہ سورۃ الفرقان آ گئی ہمارے پاس، میں نے کتاب کھول لی ہے اور اس کے جو ہمیں دیا گیا ہے نوٹ، اس کے اندر یہاں لاسٹ میں ہے، یہ سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ وہ عاجزی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ ساری صفات جو بیان کی ہیں۔ تو آپ نے اس طرح اس سوال کا جواب دینا ہے، چونکہ یہ 8 نمبر کا سوال ہے تو 8 نمبر کا سوال کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، تو آپ کو 8 نمبر ملیں گے۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے ہم ایک اور سوال کو لے لیتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور سوال لے لیتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تحریر کریں۔ اگر ہمارے پاس یہ سوال آ جاتا ہے تو ہم سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں پہلے سورۃ طٰہٰ کا تھوڑا تعارف پیش کریں گے کہ سورۃ طٰہٰ میں کس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، کیا کیا بات ہوئی ہے، اس کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور یہ لانگ جو سوالات ہیں نوٹ، یہ تمام میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ان کے نوٹ بھی شیئر کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے، الفاظ کے معنی تحریر کریں، یعنی سورت کے آیتوں کے ہمیں پورا ترجمہ نہیں یاد کرنا، لیکن ان کے الفاظ معنی ہمیں یاد کرنے ہیں، اور ان الفاظ معنی کے کتنے 5 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم پیپر جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ امتحان کی تیاری کے لیے یہ 6 چیزیں ہیں جن کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو ہم اپنے امتحان کی تیاری اچھی سی کر سکتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔